السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے زکوٰۃ کتنے مال پر اور کس شخص پر واجب ہوتی ہے، یعنی کتنے طرح کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور ان مال کی کیا مقدار ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور کون لوگ ہیں، کون وہ اشخاص ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے، اور انشاءاللہ خوب تفصیل کے ساتھ خوب اچھے انداز میں آپ کو بورڈ پر لکھ کر سمجھایا جائے گا، اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے غور کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھی تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے یہ مسائل آپ کو کہیں بھی پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ زکوٰۃ صرف 4 طرح کے مال پر واجب ہوتی ہے، 5واں کوئی مال نہیں ہے۔ ایک مال ہے جو عام طور سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ عام طور سے صرف 4 طرح کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد یعنی کیش یعنی بینک بیلنس، اور نمبر 4 مال تجارت۔ سونے کو بھی آپ جانتے ہیں، چاندی کو بھی آپ جانتے ہیں، نقد کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن مال تجارت کو ہر کوئی نہیں جانتا۔ مال تجارت کہتے ہیں اس مال کو جس کا آپ کاروبار کرتے ہیں، جس کو آپ بیچتے یا خریدتے ہیں۔ جیسے آپ کی پرچون کی دکان ہے تو پرچون کی دکان میں جتنا بھی مال ہے وہ سب مال تجارت ہے۔ آپ کی کپڑوں کی دکان ہے یا کسی بھی چیز کی دکان ہے جس کو آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو وہ مال تجارت ہے، اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ تو انہی 4 طرح کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 5واں مال ہے چوپائے، یعنی وہ جانور جن کو پال کر ہم بیچتے ہیں۔ عام طور سے یہ جانور والا مال ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو ہم اس مسئلے کو چھوڑتے ہیں۔ صرف انہی 4 طرح کے مال کا کیا نصاب ہے، کتنی مقدار ہے، آج انشاءاللہ یہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ سونا کتنا ہونا چاہیے جب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کہ 7.5 تولہ جب ہوگا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن یہ آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے جب ایک تولہ 12 گرام کا ہوا کرتا تھا۔ اس وقت نصاب تھا 7.5 تولہ سونا، لیکن آج کے زمانے میں 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، تو نصاب بدل گیا ہے۔ وہ نصاب کیا ہے اس کو سمجھیے۔ وہ نصاب ہے 8 تولہ 7 گرام اور 480 ملی گرام۔ آج کے ٹائم پہ سونے کا جو نصاب وہ یہ ہے 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس اتنا سونا ہونا چاہیے تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھیے، یہ 87 گرام اور 480 ملی گرام یہ ہے سونے کا نصاب۔ جب آپ کے پاس اتنا سونا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ تھا سونے کا نصاب، اور اس وقت جب آپ کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد بھی نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے۔ اب سمجھتے ہیں چاندی کا کیا نصاب ہے۔ چاندی کے بارے میں بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، نقد بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے۔ تو چاندی آپ کے پاس اتنی ہونی چاہیے تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ ہے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام۔ آپ کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں، نقد بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں، تو جب آپ کے پاس اتنی چاندی ہوگی 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ان کو آسان الفاظ میں آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، 812 گرام اور 360 ملی گرام۔ جب آپ کے پاس اتنی چاندی ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
یہ ہے سونے کا نصاب، یہ ہے چاندی کا نصاب۔ اور چاندی کے بارے میں آج تک آپ نے سنا ہوگا جب 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ وہ بھی مسئلہ اسی وقت کا ہے جب 1 تولہ 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، تب نصاب تھا 52.5 تولہ چاندی، لیکن اب 1 تولہ جو ہے 10 گرام کا ہوتا ہے، تو اب نصاب ہے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام۔ یہ ہے چاندی کا نصاب، یہ ہے سونے کا نصاب۔ نقد کا اور مال تجارت کا نصاب کیا ہے، اس کو جو ہے خاص طور سے سمجھیے اور خوب اچھے انداز میں سمجھیے۔ نقد کا اور مال تجارت کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ جب کوئی نصاب نہیں ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی، یہ سمجھیے۔ جب آپ کے پاس نقد یعنی بینک بیلنس اتنا ہو جائے جتنے میں اتنی چاندی آ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، جتنے روپیوں میں آپ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید پائیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس سے کم اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے میں آپ یہ چاندی نہیں خرید سکتے، یعنی کم پیسے ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ مال تجارت کا ہے۔ مال تجارت آپ کے پاس اتنا ہے کہ اگر اس کو ہم بیچ کر اتنی چاندی خرید پائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اصل میں نصاب کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے نصاب صرف سونے کا اور چاندی کا طے کیا ہے، باقی یہ نقد جو ہے مال تجارت ہے یا اس کے علاوہ جو اور مال ہے، ان تمام مالوں کو ان کے پیچھے کر دیا ہے، اور ان کے بھی نہیں، صرف اس کے پیچھے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا نقد ہوگا، جب آپ اتنی چاندی خرید پائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس اتنا نقد ہونا چاہیے کہ آپ یہ خرید لیں، کیونکہ اصل نصاب ہے چاندی کا، سونے کا اصل نصاب نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تو نقد کا، کیش کا، بینک بیلنس کا جو نصاب ہے وہ یہ کہ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے جتنے میں اتنی چاندی آ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مال تجارت آپ کے پاس اتنا ہے کہ اگر اس کو بیچ کر اتنے پیسے بن جائیں جتنے پیسوں میں اتنی چاندی آ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ہے 4 طرح کے مالوں کا نصاب۔ امید ہے آپ کو خوب اچھے انداز میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے جو مین بات ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا بہت سونا ہے، تھوڑے بہت چاندی ہے، تھوڑا بہت کیش ہے، تھوڑا بہت مال تجارت ہے۔ آپ کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ صرف سونا ہے، چاندی نہیں، مال تجارت نہیں اور نقد نہیں، صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں، نقد بھی نہیں، مال تجارت نہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے عام طور سے تھوڑا بہت سونا ہے، تھوڑی بہت چاندی ہے، تھوڑا بہت نقد ہے، تھوڑی بہت مال تجارت ہے۔ اب آپ کے اوپر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ اب پھر اس کا نصاب یہی ہے، تھوڑے سونے کے پیسے کو ملا کر، تھوڑے چاندی کے پیسے کو ملا کر، تھوڑے کیش اور تھوڑے مال تجارت کے پیسوں کو ملا کر اتنا پیسہ بن جائے جتنے میں اتنی چاندی آ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ آپ کے پاس 1 تولہ یا کچھ گرام کا سونا رکھا ہوا تھا، اسی طرح تھوڑے بہت گرام چاندی رکھی ہوئی تھی، اسی طرح بینک میں جو ہے 50 یا 20-30 ہزار روپے پڑے ہوئے تھے، اسی طرح آپ کے پاس تھوڑا بہت مال تجارت پڑا ہوا تھا۔ اب ان چاروں چیزوں کو جب ہم ملائیں گے تو وہ اتنی قیمت بن جائے گی جتنے میں اتنی چاندی آ سکے، تو پھر آپ کے اوپر نصاب واجب ہو جائے گا، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اتنا مال جب آپ کے پاس ہو جائے گا، اس پر 1 سال گزر جائے گا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر اتنا مال آپ کے پاس نہیں ہے جتنے میں آپ اتنی چاندی خرید پائیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے آسان انداز میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ باقی اس کے علاوہ کوئی سوال ہو، کوئی اور بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال جو ہے ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ کارگر ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔